میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہم پوچھیں کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سوال بھیج رہے ہیں. اتنے سوال آ رہے ہیں کہ میرے لیے اکاموڈیٹ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں. اب یا تو یہ کہ پوچھیں کا جو ٹائم ہے ہم ایکسپینڈ کر دیں، کوئی گھنٹے تک اس کو لے جائیں تب تمام کے تمام سوال ہم لے پائیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہے. سوشل میڈیا کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، لمبا اگر آپ سیگمنٹ کرتے ہیں تو جو ویور ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم ان سوالوں سے جڑے ہوئے جو سوال ہیں ان میں سے چند ایک رینڈملی سلیکٹ کر لیں، کوئی فیوریٹزم نہیں ہے، رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ سے سوال پوچھ لیں. لیکن ظاہر ہے کہ جن کے سوال مکمل طور پر اکاموڈیٹ نہیں ہوتے وہ ڈسکریج فیل کرتے ہیں. تو ان تمام لوگوں سے معذرت کے ساتھ اس وقت میڈیم کی جو کمپلشن ہے، یعنی جو ذریعہ ہے جس کو ہم استعمال کر کے پوچھیں کہ سیگمنٹ کر رہے ہیں، وہ بڑی حاوی ہوئی ہے ہمارے ڈیسیژن میکنگ کے اوپر. تو اگر کوئی ٹی وی پروگرامز ہوں تو ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، گھنٹہ ایڈز ڈراپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. آپ سوال بہرحال بھیجتے رہیں اور ہم آپ کے تمام سوال دیکھتے ضرور ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. سوال ہم آپ کے تمام دیکھتے ہیں، اسکین کرتے ہیں. اور جو پالیسی میں نے آپ کو پہلے بتا دی، بعض لوگوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے سوال جو ہیں وہ سینسر کرتے ہیں، وہ سینسر نہیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گالم گلوچ ہے اس کو تو کبھی اس ٹی وی پر بھی میں نے پروموٹ نہیں کیا یا آنے نہیں دیا جس ٹی وی کے اوپر کھلے عام گالم گلوچ دی جاتی ہے، جس اسکرین کے اوپر. کسی خاص چینل کی میں بات نہیں کر رہا. تو ایک مین اسٹریم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پھر قانونی نتائج ہیں اور ہم اس معاملے میں پھنسنا نہیں چاہتے. جو مین اسٹریم صحافی ہے اس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے تدبر والی صحافت کرنا اور سنجیدہ صحافت کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن آپ کی اگر مدد ساتھ رہی تو ہم اس کو کرتے رہیں گے. تو دوبارہ سے معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جن کے ہم سوال اکاموڈیٹ نہیں کر پاتے، آپ بھیجتے رہیں سوال، دیکھتے ہم ضرور ہیں اس کو. پوچھے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دیکھیں آج آپ کے کون سے سوال ہیں اور ہمارے جواب کیا بنتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد کی طرف مارچ اور وہاں پہ دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دھرنا دینے سے پہلے کوئی نیگوسیشنز کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جائے گی؟ اور اگر ڈیل نہیں ہوتی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ طلعت حسین صاحب، یہ آج کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے آج کل زیادہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک ناکام ہو جائے گی. جب اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، کیا اس کے بعد بھی عوام اب اس حکومت سے مطمئن ہے؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے کہ کشمیر کو انہوں نے بیچ دیا ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ آپ اس پہ ذرا بات کریں. مولانا صاحب یہ جو بالکل پرعزم ہے اکتوبر کو اسلام آباد آنے کے لیے، تو اس کا حکومت پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں ایک تو میرا نہیں خیال اور بلکہ میرا یقین ہے کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی حاکم جتنا بھی زیادہ احمق ہو، ناکارہ ہو، نکما ہو، وہ کشمیر کا سودا کر سکتا ہے اصولی طور پر بھی. اور سودے بازی کا وقت جو ہے میرے خیال میں وہ اب ہے بھی نہیں. تو یہ الزام لگانا کہ جی جانتے بوجھتے ہوئے کوئی ڈیل کر دی، میری معلومات کے مطابق، جو ظاہر ہے کمزور معلومات ہو سکتی ہیں، نامکمل معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں، ہمیں میرے خیال میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے یہ جانتے ہوئے کہ اس حکومت کی باقی کارکردگی کیا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، نکمے پن کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے آپ نے اتنے بڑے بلنڈرز کیے ہوں کہ جس کے نتیجے میں دشمن کو ایک بڑا ڈیسائسو ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا. وہ بالکل ہو سکتا ہے اور وہ ہوا ہے، لیکن یہ سوچنا کہ بیٹھ کے ٹیبل کے نیچے لین دین کیا ہے کہ جی آپ کشمیر ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کچھ سیٹل کر دیتے ہیں، میں بالکل اس پر یقین نہیں رکھتا. ہمیں اس طرف نہیں سوچنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کچھ دنوں سے خاموش ہیں اور اس سے پہلے اپوزیشن کی جو پارٹیز کی میٹنگ کال ہوئی تھی اس میں بڑے متحرک تھے. اکتوبر کا پلان ہمیں بتایا گیا کہ ان کا انٹیکٹ ہے. دیکھیں جو ہم نے ماڈل سیٹ کر دیا ہے پاکستان کے اندر بڑا آسان ہے. آپ کو صرف 3000 بندہ لا کر فیض آباد چوک کے اوپر کھڑے کرنا ہے، دیٹس اٹ. آپ اسلام آباد کی تمام سڑکوں کو چوک کر سکتے ہیں. آپ کو صرف 3000 بندہ لا کر ڈی چوک میں پارلیمنٹ کو سراؤنڈ کرنا ہے، آپ ساری سڑکوں کو چوک کر سکتے ہیں. اسلام آباد کی انتظامیہ حکومت کو آپ
گھٹنوں پر لانے پر مجبور کر سکتے ہیں. اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست تو پھر ان لوگوں کو ڈنڈے مارے گی. اگرچہ ریاست نے پہلے لوگوں کو انکریج کیا تھا, نہیں ڈنڈے مار سکتے. کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر بندوقیں تان کر فائر نہیں مار سکتی. تو یہ جن لوگوں کا زوم ہے کہ جی وہ پھینٹی لگائیں گے, ہم ایسی کی تیسی کریں گے, وہ احمقوں کی جنت میں لگتے ہیں. دے آر پلیئنگ وتھ فائر. اب یہ مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک سٹینس ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اکتوبر تک پہنچتے ان کا ارادہ کتنا مصمم رہتا ہے. جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی میں فور کاسٹ ایک اور دیکھ رہا تھا جس کے اندر جو اکنامک گروتھ ہے وہ 2.4 پر انہوں نے کر دی. 2.4 اکنامک گروتھ لے گی. مزید مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنے ہائیسٹ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ہم سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے, ایکسپینڈیچر ہمارا اسپائرل کر رہا ہے. ٹیکسز جو ہیں وہ نیگیٹو کے اندر چلے گئے. تمام تر رولا ڈالنے کے باوجود ٹیکسز جو ہیں وہ نیگیٹو کے اندر چل رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو 2018-2017 جو ہم نے کلیکشن کی ہے. ان حالات کے اندر نوکریاں آپ کے پاس ہیں نہیں, بزنس آپ شرنک کر رہے ہیں, تو لوگوں کو باہر نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اب یہ لیڈران کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی کہ کس وقت لوگوں کو باہر لے کے آتے. السلام علیکم طلعت, میرا نام اسد ہے اور میں بالٹیمور سے ہوں. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ ہم نے بنانا ریپبلک کا کئی دفعہ نام سنا ہے, آپ بنانا ریپبلک کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور کیا ہم اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ اوور دا ایئرز ہم نے اپنی فوجی قیادت کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دے نو اٹ آل. ڈو یو تھنک کہ ان کا عوام کی پلس کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہے اور اوور دا ایئرز دیو ٹرائیڈ اگین اینڈ اگین اور ہر دفعہ وہ فیل ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ دے ڈونٹ ریئلی ریڈ اینڈ نو واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو آرمیز ہیں نا, اور آپ بالٹیمور سے ہیں تو آپ دیکھو گے امریکہ کی آرمی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دے ہیو ٹو اسیوم کہ وہ سب سے سپیریئر کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جس کامبیٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ کا سیلف پرسیپشن اس قسم کا نہ ہو تو آپ کامبیٹ نہ پلان کر سکتے ہیں اور نہ کامبیٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسٹریٹجی کو, اور نہ ہی مشکل ترین حالات کے اندر اسلحے اور بارود کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. تو دنیا بھر کے اندر جو ملٹریز ہیں ان کا ایک ورلڈ ویو شیپ کیا جاتا ہے, لیکن وہ ورلڈ ویو صرف جنگ تک محدود ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ تاریخ نے جس طریقے سے ایوالو کیا, ایوب خان, یحییٰ, ضیاء الحق, مشرف اور اب تک تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس ورلڈ ویو کو گورننس کے اندر لے آتے ہیں, اس ورلڈ ویو کو سیاست کے اندر لے آتے ہیں, اس ورلڈ ویو کو صحافت کے اندر لے آتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے اندر لے آتے ہیں, اکانومی کے اندر لے کے آتے ہیں. دیٹس ویئر دا پرابلم ارائزز. جو فوجیوں کا اینمی ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, یا دوست ہے یا دشمن ہے. جو سوسائٹی گورن کرنی ہوتی ہے وہ گرے ایریا کے اندر گورن کرنی ہوتی ہے, جہاں پر ڈفرینٹ شیڈز آف وائٹ ہیں, ڈفرینٹ شیڈز آف بلیک ہیں. آپ کو ایک انکلوسیو سوسائٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہاں پر یہ جی کہ مسٹر نو آل وہ کام چلتا نہیں ہے, اور ماضی میں یہ ثابت بھی ہوا ہے. ہر ملٹری رول کا یا اٹیمپٹ ٹو گورن دس کنٹری اینڈڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر. اور جو بنانا ریپبلک ہے بیسیکلی ایسی ریاستیں جو خود کو گورن نہیں کر سکتی, جہاں پہ رولز جو ہیں وہ اور بھی ڈیفینیشن ہے, میں عمومی ڈیفینیشن آپ کو دے رہا ہوں, جہاں پہ رولز جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے گورن نہیں کر سکتی, ان کو ہم بنانا ریپبلک کہتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جنرل واجپئی صاحب کی جو مدت بڑھا دی انہوں نے عمران خان صاحب نے, تو کیا جنرل واجپئی صاحب خود منع نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی مجھے نہیں بڑھا دی, میری ٹائم ہو گیا, لہٰذا دوسرے کو موقع دیا جائے. لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے, عوام انگلیاں اٹھائیں گی, کیونکہ راحت شریف نے بھی اپنے ٹائم پہ استعفیٰ دے دیا تھا. اور بھی جنرل بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے سارے جنرل سینئر ہیں, تجربہ کار ہے. ظاہر سی بات وہ دوسرا جنرل آئے گا وہ بھی وہی کام کرے گا. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں کیا جی, آئی ڈو ناٹ نو آنیسٹلی, مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کیا انہوں نے. کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے میری لائن تو بڑی کنسسٹنٹ ہے, اور یہ باجوہ ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ کینی ریلیٹڈ نہیں ہے, مشرف ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ کنسسٹنٹ لائن ہے. اداروں کا تسلسل, ان کی تکریم, ان کی تقویت, ان کی طاقت, ان کی عزت, اور ان کے اندر پبلک ٹرسٹ. کوئی بھی ادارہ, اس کا تعلق اداروں کے اپنے کلچر سے ہے. وہ کلچر تب ڈیولپ ہوتا ہے جب اداروں کے تمام لوگ جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کام کریں. جب آپ ڈکلیئر ٹینیور سے آگے کے ٹینیور کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ ایک بہت ہی سلپری گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں. پھر ذرا سیاستدان نے کیوں ایکسٹینشن دینی ہے؟ اپنے فائدے کے لیے دینی ہوگی نا. وہ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, ایک علیحدہ بات ہے. تو ایک بہت ہی متنازع ڈیسیژن ہے. کیوں نہیں کیا انہوں نے, انکار کیوں نہیں کیا, مجھے اس کا علم نہیں.